الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صنع الله الذي أتقن كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب کریم کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر درود و سلام کے بعد آج کے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اسی کو موضوع بنا کر کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، بے شمار اسماء اور صفات سے اس کے ذات بابرکات متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار اسماء ہیں، بے شمار صفات ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دعا کے اندر اس کا اشارہ دیا، اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امتیوں کو
دعا سکھلائی، اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اسم کے وسیلے سے، جس اسم کا بھی تو نے اپنے لیے استعمال کیا، جس نام کو بھی تو نے اپنے لیے پسند فرمایا، اپنی کتابوں کے اندر اس کو اتارا، اپنے رسولوں کو سکھایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی، یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو تو نے اس سے آگاہ نہیں کیا بلکہ اسے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اور اس کے بعد فرمایا اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ بے شمار نام اللہ رب العالمین کے ہیں، غیب کے پردے میں اللہ رب العالمین نے جن اسماء و صفات کو چھپا رکھا ہے، ہم مخلوقات ان سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کا کوئی حصر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں۔ یہ 99 نام وہ ہیں کہ جن کی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ان ناموں میں سے جن کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ جو ان ناموں کو سمجھ لے، اس کے مقتضا کا ادراک کر لے، اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، انہیں حفظ کر لے، انہیں پریکٹیکل میں لائے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، احصاء کے اندر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے جن اسماء و صفات کا ذکر قرآن و سنت کے اندر آیا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان اسماء اور ان صفات کا اثر بندوں کے اوپر دیکھے، بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی جو صفات اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں، اپنے لیے پسند فرمائی ہیں، ان اسماء و صفات کے مقتضا کا، اس کے مفہوم کا اثر اللہ رب العالمین اپنی کائنات میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو عمل بھی کرتا ہے وہ اتقان کے ساتھ کرتا ہے، بہترین انداز میں انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے اندر آپ نظر دوڑا لیں، کہیں آپ کو کوئی خلل نہیں دکھائی دے گا۔ سنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مکمل عمدگی کے ساتھ، مکمل اتقان کے ساتھ، مکمل بہترین انداز میں کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی کا اثر اپنے بندوں پر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے بھی جو ایکٹیویٹی انجام دیں، جو بھی کام کریں، جو بھی عمل انجام دیں، وہ بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیں، اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا ایک مظہر ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو، اسماء و صفات کو سمجھ کر اس کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کو بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا، اس کے بارے میں صفت کیا بیان کی؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو اتارا اور پورے اتقان کے ساتھ، احکام کے ساتھ اس کو اتارا،
اور پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اور یہ حکیم، دانا اور بینا ذات کی طرف سے یہ کتاب مقدس ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی کام کرو بہترین انداز میں کرو، اچھے انداز میں کرو، اتقان کے ساتھ کرو، پختگی کے ساتھ کرو. کچا پکا، لولا لنگڑا، کانا اندھا بہرا، یہ اس قسم کے کام نہ کرو. کام کرو اچھے انداز میں کرو، تھوڑا کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ عمل انجام دیں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اتقان کے ساتھ کیا جائے، گرچہ جو استمرار کے ساتھ کیا جائے، مداومت کے ساتھ کیا جائے، گرچہ وہ کم ہو، گرچہ وہ تھوڑا ہو. تو یہاں پر کثرت مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے اچھے انداز میں اس کو انجام دینا. اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اتقان کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، اس کائنات کو اتقان کے ساتھ بنایا، قرآن کو اتارا اتقان کے ساتھ اتارا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جتنے افعال ہیں وہ سب حکیم و خبیر کی طرف سے ہیں اور پورے اتقان اور عمدگی کو لیے ہوئے ہیں، پختگی کے ساتھ کیے گئے ہیں. تو اپنی مخلوق میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کریں وہ اچھے انداز میں کریں. وَأَحْسِنُوا، احسان کے ساتھ کرو. اور احسان کسے کہا جاتا ہے؟ اچھے سے اچھے انداز میں عمل کو انجام دینا. آئیے آج اسی پر ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر عمل کے بارے میں کہ اچھے انداز میں انجام دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اچھے انداز میں انجام دینا فرض قرار دیا ہے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو چھوڑ دیں. نہیں، کرنا ہے آپ کو. اسی لیے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں، وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے کھسکیں گے نہیں جب تک سوال نہ کر لیا جائے. کس چیز کا سوال نہ کر لیا جائے؟ اپنے اعمال کا سوال نہ کر لیا جائے. کوئی کام آپ نے کیا تو کیوں کیا اور کیسے کیا. کیوں کیا، دو باتیں، کیوں کیا اور کیسے کیا. آپ سوئے، کیوں سوئے، کیسے سوئے. جاگے، کیوں جاگے، کیسے جاگے. چلے، کیوں چلے، کیسے چلے. رکے، کیوں رکے، کیسے رکے. دوڑے، کیوں دوڑے، کہاں دوڑے، کیسے دوڑے. کھائے، کیوں کھائے. بھوکے رہے، کیوں بھوکے رہے. بولے، کیوں بولے. خاموش رہے، کیوں خاموش رہے. کوئی عمل کیا، کیوں کیا، کیسے کیا. جو بات آپ بول رہے ہیں اپنی زبان سے، کیا وہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں آپ، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، یا اپنی کسی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ بک رہے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے آپ کا. ہر چیز کے اندر اس کا اعتبار ضروری ہے. اور جب تک اس چیز کا جواب نہ دے لیں ہمارے قدم ہٹ نہیں سکتے، کھسک نہیں سکتے. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف مخلصین سے قبول کرتا ہے، صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے،
صرف پاکیزہ لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ ہر چیز میں سے بہتر چیز کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کن کو قبول کرتا ہے؟ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ لازمی ہے، اس چیز کا اعتبار ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں اللہ رب العالمین نے دراز فرمائی اور ان کے اعمال کو بہتر کیا۔ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے درازی عمر عطا کی، جن کی عمر میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور جن کے اعمال کو بہتر کر دیا۔ انبیاء کرام رضوان اللہ صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس ابراہیم کی تعریف اللہ نے کی جنہوں نے وفا کیا۔ وفا کیا کیا چیز، کس چیز کا وفا کیا؟ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ وفا یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو پورے طور پر انجام دیا اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس کی مخلوق تک احسن ترین طریقے سے پہنچایا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آئیڈیل بنایا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی زندگی میں بہترین رول ماڈل ہے، بہترین ماڈل، بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو کرتے تھے احسن ترین طریقے سے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مخلوقات کے اندر جو اعمال اتارے ہیں ان میں سے بعض کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، بعض کا تعلق انسان کے اقوال سے ہے اور بعض کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اور یہ تینوں طرح کی جو چیزیں، جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں وہ اس لیے کہ بندہ ان تینوں طرح کی عبادتوں میں سے جن عبادتوں کو بھی انجام دے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، پختگی کے ساتھ انہیں انجام دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے کہ جس شخص نے بھی اس دنیا کی زندگی میں اچھے عمل انجام دیے تو اس کا بدلہ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دے۔ جیسے اس بندے نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے، پختگی کے ساتھ اعمال کو انجام دیا، ویسے ہی اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے اور اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بہترین اس کو جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام کو بہتر انداز میں انجام دیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے، ہر نیکی جو وہ انجام دیتا ہے اس کا اللہ رب العالمین اس کا 10 گنا کر کے اس کے لیے 10 گنا کر کے لکھا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل یا ہر وہ نیکی
جو بندہ کرتا ہے، خواہ وہ نیکی دل سے متعلق ہو یا زبان سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو، جو بھی نیکی اور طاعت کا کام بندہ انجام دیتا ہے، اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے لکھا جاتا ہے، اور صرف 10 گنا نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ عمل ایک اور اس کا اجر 10 گنا سے شروعات ہے، یعنی 10 گنا سے نیچے تو کسی کو ملنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کر 10 گنا سے 700 گنا تک یہ انسان کا جو درجہ بڑھتا ہے۔ ایک عمل ایک بندہ کرتا ہے وہ 10 گنا پاتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے وہ 100 گنا پاتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے وہ 200 گنا پاتا ہے، ایک بندہ جو کرتا ہے اس کا 300 گنا اجر پاتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ اس کا 700 گنا اجر پاتا ہے۔ یہ جو درجہ بڑھتا ہے وہ کس اعتبار سے؟ کام تو ایک ہی ہے نا، کام جو انجام دیا گیا وہ ایک ہی ہے، لیکن پھر یہ فرق کیوں ہے؟ 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر اللہ رب العالمین دو چند کر کے عطا فرماتا ہے، اور یہ معاملہ اللہ رب العالمین کا، یہی اللہ کا احسان ہے۔ اور اس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو جتنا گناہ کا کام کرتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، اذا حسن احدکم اسلام فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ تعملها تکتب له بمثلها۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر یہ تفاوت بتلایا ہے، یہ فرق انسان کے اس عمل کو اچھے انداز میں پختگی کے ساتھ احسان کے ساتھ انجام دیے جانے کے فرق کے اعتبار سے ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے چند گنے چنے افراد کے لیے بہت خاص بشارت دی، کہا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہوں گے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر بیمار پڑ جائیں، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اگر کسی آزمائش میں پڑ جائیں تو رقیہ وقیہ کا سہارا نہیں لیتے، اور بدشگونی نہیں لیتے، اور ساتھ میں وہ کئی وغیرہ کے طریقے کو، یعنی علاج کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں، وہ ہمہ شمہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے ایمان کی پختگی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو جائز علاج ہے اس کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا ہم اور آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی تو بات چھوڑ دیجئے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہر عمل کو احسان کے ساتھ انجام دیا، اتقان کے ساتھ انجام دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ایمان میں اتنی پختگی بھر دی کہ انہوں نے جو جائز وسیلے تھے ان کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ احسان، یہ اسلام، ایمان اور احسان دین کے 3 مراتب میں سے ایک مرتبہ بھی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی اور اس کے ارکان کو بتلایا، اسلام کے ارکان کو بتلایا، ایمان کے ارکان کو بتلایا۔ آخری جو سوال اس میں ایک تھا دین کے درجات سے متعلق،
اس میں سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ لسانی عبادت ہو، چاہے وہ جوارح کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو عمل بھی آپ نیکی کا انجام دے رہے ہیں وہ اس طریقے سے انجام دیں کہ گویا آپ اپنے ہر عمل میں اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور قائم کرنا دشوار ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو دین کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ ابھی بہت کچھ ابھی شروعات تھی اور اس پر یہ بات کہنی تھی کہ کس طریقے سے اسلام نے احسان کو اور بہترین انداز میں انجام دیے جانے کو عبادات کے اندر رکھا ہے، وضو کے اندر رکھا ہے۔ تو کہا کہ بہترین وہ تم میں سے جو شخص اچھے انداز میں وضو کرے، اچھے انداز میں اسباغ وضو کرے، یعنی سارے اعضاء کو شاندار طریقے سے دھلے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ یہ وضو کا ثواب کیوں بتلایا گیا؟ اس کی صفت بتلائی گئی کہ اس طریقے پر، احسن طریقے پر، اتقان کے ساتھ کرنے پر اس کا یہ اجر رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اذان کے بارے میں، اسی طریقے سے نماز کے بارے میں، اسی طریقے سے روزے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان عبادتوں کے احسن طریقے سے انجام دینے پر ہے۔ اذان دینے کے بارے میں فرمایا کہ جو تم میں سے اذان دے آواز اس کی بلند ہو، اس لیے کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے دور دور تک لوگوں کو آگاہ کرنا۔ جتنی دور تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے اتنا زیادہ بہتر ہے اور اتنا زیادہ وہ اذان قابل تعریف ہے۔ فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جتنی دور تلک جاتی ہے، اتنی دوری میں جتنی مخلوقات نے اس آواز کو سنا ہوگا وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں شفاعت کریں گی۔ دیکھیں آپ یہاں پر تو اس اذان کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اچھے انداز میں انجام دیا گیا۔ فرمایا جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنی اذان کو ختم کرتا ہے تو جو اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس جواب میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا، کہا کہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو احسن طریقے سے انجام دینے کے قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو امام سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ امام کے بعد والی صف وہ فضل اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، یعنی جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور جو آخری صف میں نماز پڑھتا ہے وہ درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ 7 لوگ جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش میں کے سائے میں پناہ دے گا یا اپنے سائے میں پناہ دے گا، اس کی تفسیر مختلف ہے، اپنے سائے میں پناہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہے، ہر وقت ہر گھڑی وہ مسجد سے اس کا دل معلق رہے۔ یہ بندہ بھی کیوں اس کو یہ 7 لوگوں میں سے بنایا گیا؟ اس کے اتقان کی وجہ سے، اس کے اچھے عمل کی وجہ سے، اس کے عمل کی پختگی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی مسلم بندہ نہیں ہے کہ جس کی فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھے انداز میں وضو کرے اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کرے، مگر وہ نماز اس کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ ساری زندگی ہوتا رہتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ کسی زمانے کے لیے یا کسی خاص جگہ کے لیے خاص نہیں ہے،
یہ ہر جگہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگلی نماز تک کے لیے، اور اس طرح 5 نمازوں کے اندر اس کا کفارہ ہوتا رہے گا اور اس کے اوپر کوئی گناہ لدے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ معاف کیجیے گا کہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے بارے میں آیا کہ جس نے وضو کیا، اچھے انداز میں وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور امام کے خطبے کو سنا، اور سنا ہی نہیں، 2 الفاظ استعمال کیے گئے، فَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ، خطبے کو سنا اور خاموش رہ کر کے سنا، خاموش رہ کر کے دھیان کے ساتھ سنا۔ اس کا ثواب کیا بتایا؟ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، اور صرف اگلے جمعہ تک نہیں، اگلے جمعہ کے بعد 3 دن اور، یعنی 10 دن کے گناہ اللہ رب العالمین اس کے بخش دے گا۔ یہ روایت امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کے بارے میں کہا کہ جس نے فجر کی سنت کو صحیح طریقے سے پڑھا، وہ 2 رکعت فجر کی سنت وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بندے کی نماز اپنے گھر میں وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بقیہ نمازوں سے، سوائے فرض نمازوں کے، اور سب سے بہتر نماز فرض نماز کے بعد قیام اللیل ہے۔ یہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ معاملہ نماز کا ہوا۔ اسی طریقے سے اور جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم اور آج کل میں میتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے تعلق سے کیا کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھے انداز میں کفن دے۔ امام مسلم کی روایت ہے۔ قبر کے بارے میں فرمایا کہ میت کے لیے جب قبر کھودو تو اس کو اچھے انداز میں کھودو، گہری کھودو اور اچھے انداز میں اس کو برابر کرو۔ قبر کو کھودنے میں قبر کیسے بنائی جا رہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے حسن عمل کے اندر وہ چیز بھی داخل ہے کہ جب ایک بندے کو ہمیشہ کے لیے آپ اس دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو گڑھا کھودا جائے جس کو قبر کہا جاتا ہے، وہ قبر گہری کھودیں اور اچھے انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں احفروا واعمقوا، اسے کھودو، اسے گہرا کرو، واحسنوا، اور بہترین انداز میں قبر کو بناؤ، اس کو درست کرو، صحیح طریقے سے اس کو آڑا ترچھا نہ رہنے دو۔ قبر کھودنے پر بھی کہا اچھے انداز میں کھودو، اور یہ روایت امام نسائی کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مال و دولت کی بات کی جائے تو صدقے کے آداب بھی بتلائے، کہا کہ سب سے اچھا صدقہ اور خیرات وہ ہے جو بندہ اپنی تندرستی کے ایام میں کرتا ہے، جب مال کی چاہت اس کے اندر شدید ہوتی ہے، جب مال کے استعمال کی رغبت اس کے اندر شدید ہوتی ہے، جب وہ پلاؤ زردے ہر چیز کھانے کی سکت رکھتا ہے، ہر چیز سے مستفید ہونے کی سکت رکھتا ہے، اس وقت میں اس کا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، بنسبت اس کے کہ انسان سٹھیا جائے، جل ہو جائے، کسی چیز کو استعمال کرنے کی کے قابل ہی نہ رہے، پھر کہتا ہے کہ 1 لاکھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، 2 لاکھ اللہ کے راستے۔ یہ 2 لاکھ نہیں، اگر یہ 2000 خرچہ کیا ہوتا تب جب تم صحیح تھے، جب تم تندرست تھے، اس وقت کا جو اجر ملتا آپ کو 1000 1500 کا، وہ آج آپ کے 2 لاکھ پر وہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو صدقہ کرو کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرے درحال کہ وہ تندرست ہو اور مال کی بخیلی اس کے اوپر سوار ہو، اس وقت جو خرچہ وہ کرتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ صدقہ جو انسان اس طریقے سے کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ صدقہ سب سے افضل صدقہ مانا گیا ہے، اور یہ صدقہ کرنے والا یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں پناہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر اس موضوع کو ہر باب میں لے کر جایا جائے تو اس کے اندر بہت وسعت چاہیے اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ چیز صرف عبادات کے اندر نہیں رکھی، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی پیمانہ اسی کو رکھا ہے کہ جو بہترین انداز میں عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کے جن کے اندر اچھے انداز میں اعمال انجام دینے کی صفت ہے، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں۔ فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ کیوں نیک عورت ہے؟ اس لیے کہ اس کی صفت بیان کی گئی نیکی، نیکی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ کوئی مال کی وجہ سے منتخب کرتا ہے، کوئی حسن کی وجہ سے منتخب کرتا ہے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے منتخب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہاں بھی اس لڑکی کو جو دیندار ہو، دینداری کا پیمانہ یہ ہے جو اس کو مال اور دولت اور حسب اور نسب والیوں پر ممتاز کرتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا پیمانہ۔ آپ دیکھیں گے جس میدان میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں اس کی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال میں اتقان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ اگر توفیق نہیں دیتا عمل کرنے کی، اللہ رب العالمین تھوڑے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن وہ تھوڑا عمل ایسا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن کے اندر وارد تعلیمات اور اپنے حدیث کے اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اور ہم جب ان تک جائیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان کے رفع درجات کا سبب بنا دے، ان کے تکفیر سیئات کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے، اور انہیں صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام کی رغبت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بے دینی کا مزاج بنتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس بے دینی کے مزاج کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری نئی نسل کو اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اس پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کو آزمائش کا شکار بنایا جا رہا ہے ان تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نصر و فتح و نصرت اور ان کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی برے سازشیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پر اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس طرح کی مکاری اور اس قسم کی ہوشیاری اور اس قسم کی تدبیریں کرنے والوں پر اے اللہ تو خود ان کو شکنجے میں کس لے، اے بار الہ تو اپنے جال میں ان کو پھنسا لے، اے بار الہ ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر پلٹ دے، ان کی تدبیر کو ان کے لیے تدمیر بنا دے، ان کی تدبیر کو ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے بار الہ تو اس بات پر قادر ہے، اے بار الہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے اس وقت جو پوری دنیا میں پریشان حال ہے اے بار الہ تو ان کا والی و ناصر بن جا۔ یہ گنہگار ہیں، یہ تیرے دین کی تیرے حبیب کی سنت سے دور ہیں، تیرے دین کی تعلیمات سے دور ہیں اے بار الہ، لیکن یہ تیرا نام لینے والے ہیں اے بار الہ، ان کے اس تیرے نام لینے والے کا وسیلہ، اس تیرے نام لینے والے کے وسیلے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ مسلمانوں پر جو برا وقت آیا ہوا ہے اس برے وقت کو تو ٹال دے، انہیں کتاب و سنت کا سچا اور پکا متبع بنا دے، سنت کا شہدائی بنا دے، جب تک زندہ رکھ ہم سب کو اسلام کا زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔